سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا۔ یہ 19ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ ہمیشہ منکرین کا اعتراض رہا انبیاء کے سامنے، جو بالکل ایسا مطالبہ ہے جو بہت ہی نامناسب مطالبہ ہے، اور ہر موقع سے اس کا جواب دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں بھی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر فرشتے اتر جائیں اور ساری چیز آمنے سامنے دکھا دیا جائے، آخرت کا منظر دکھا دیا جائے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، یا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن ان مجرموں کو نہایت رسوائی ہوگی، کوئی خوشخبری نہیں ملے گی، اور کہیں گے حجرم مہجورا، آج مسرت سے آج تمہاری کامیابی اور مسرت تم سے روک دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے شکایت۔ حضور ضدی لوگوں نے جب قرآن مجید کو ٹھکرایا اور اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ میری قوم نہیں سنتی، انہوں نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو بکواس قرار دیا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو شور مچاتے ہیں تاکہ کوئی شخص سن اور سمجھ نہ لے۔ فرمایا اللہ نے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا ہے۔ اس آیت میں اگرچہ کافروں سے خطاب ہے، مگر قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی قرأت صحیح نہ کرنا، اور اس کی طرف توجہ نہ کرنا اور اس سے اعراض کرنا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اس لیے قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو بالکل چھوڑا ہوا نہیں بنانا چاہیے، اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش اور اس میں تدبر ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ورنہ یہ قرآن شکایت کرے گا کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا ہے اور ایک عجیب و غریب انکشاف فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ وَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ وہ ذات ہے جس نے دو سمندر کو چلایا، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے، دونوں کے درمیان اللہ نے آڑ بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی قدرت کی مثال سمجھایا ہے، قدرت کا نمونہ دکھایا ہے کہ تم دنیا میں دیکھو بڑے بڑے سمندر ہیں، اور سمندر کے پانی جب چل رہے ہیں تو ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کھارا پانی ہے، اور دونوں پانی مل کے چل رہے ہیں۔ نمکین پانی میٹھا پانی میں نہیں گھستا ہے، اور نمکین پانی میٹھا میں نہیں گھستا، میٹھا نمکین میں نہیں گھستا ہے۔ ایسا جب پانی چلتا ہے تو گھسنا چاہیے نا، ایسا لگتا ہے اللہ نے ایک ڈور ڈال دیا ہے، دونوں پانی مل کے چل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں۔ اس کی بہت ساری مثال ہیں، اور بہت سارے مشاہدہ کرنے والے نے اس کا باضابطہ تحقیق کر کے بتایا کہ دونوں پانی چل رہے ہیں، ایک میٹھا اور کھارا، دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات ہے جو اتنی بڑی مثال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 73 تک مومن کی صفات پھر بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں،
اکڑ کر نہیں چلتے، متکبر بن کے نہیں چلتے، اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے منہ نہیں لگاتے اور سلامت رہو کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ کوئی ان کو چھیڑتا ہے اور ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، غلط بات بولتا ہے اور ان کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ تم ہی ٹھیک ہو، میں چل رہا ہوں، یعنی منہ نہیں لگاتے۔ اسی طرح مومن وہ ہیں جو رات میں سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ مومن وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آگے فرمایا مومن وہ ہیں جو جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، اور جب لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو ادھر ادھر دھیان دیے بغیر بزرگانہ چال میں گزرتے چلے جاتے ہیں، لہو و لعب کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امت کا جو غم تھا اور جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا جو جذبہ تھا، جو درد تھا، جو کڑھن تھا، اس کے لیے جتنی محنت، کوشش اور جتن کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد اپنے آپ کو ہلاک کر لیجئے گا۔ یعنی لوگ جب ایمان نہیں لاتے تو ایسی کوشش کرتے، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، ٹھوکر کھا رہے ہیں، طعنے سن رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جذبے کو جب دیکھا تو اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیجئے گا، اپنے آپ کو تباہ کر لیجئے گا ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ گویا آپ کے اندر جو ہدایت پھیلانے کا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر مومن کے اندر، ہر داعی کے اندر یہ تڑپ، یہ کڑھن اور یہ چبھن ہونی چاہیے کہ سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، دین پر آ جائیں، حق پر آ جائیں۔ یہ مومن کی، داعی کی تمنا ہونی چاہیے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 10 سے 68 تک پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعہ کو اور بنو اسرائیل کی شرارتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں لاٹھی مارنے اور سمندر میں راستہ بننے کا ذکر ہے۔ موسیٰ اور ان کی قوم کا سمندر سے محفوظ نکل جانے اور فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا منظر کھینچا گیا ہے۔ شروع میں تفصیل سے بتایا ہے، پھر دھیرے دھیرے اشارہ کرتے ہوئے، آموختہ سناتے ہوئے پھر آگے نکلتا جا رہا ہے قرآن۔ آگے حضرت ابراہیم کا واقعہ ایک نئے انداز میں بیان ہوا ہے اور ان کی ایک دعا نقل کی گئی ہے۔ وہ دعا یہ ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ اے اللہ مجھے علم و حکمت اور درجات قرب و قبول عطا فرما اور مجھے نیکوں میں شامل فرما، اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ بعد میں آنے والے لوگ میرا ذکر خیر کریں۔ یعنی یہ بڑی بات ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا تذکرہ لوگ اچھے انداز میں کریں کہ بڑا اچھا تھا، نیک تھا۔ یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی نیک کام کر کے دنیا سے جائے گا تب، ورنہ بد کر کے، برا کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی مخلوق کو صدا کر کے جب جائے گا لوگ ان کی گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے مرنے کے بعد میرا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں کی زبان پر جاری فرما دیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بطور تذکیر کے بہت مختصر انداز میں حضرت نوح، حضرت عاد، حضرت سمود، حضرت صالح کی دعوتی سرگرمی اور بار بار ان کے 2 جملے دہرائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان اجری الا علی اللہ، سارے نبیوں نے امت کے سامنے جب دعوت پیش کی تو کہا بھائی میں تم سے اجرت تو نہیں مانگ رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ تم اللہ کے راستے پر آ جاؤ، لیکن میں تم سے اجرت اور تنخواہ نہیں مانگتا۔ اور دوسری یہ صدا ہے تمام نبیوں کی فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
شعراء کا حال، اللہ تعالیٰ نے شاعروں کا حال بیان کیا ہے قرآن میں۔ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تردید کرتے ہوئے شاعروں کا جو حال بیان کیا ہے اس سے بہتر بیان ممکن نہیں تھا۔ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ شاعروں کے بارے میں بتایا کہ شاعر وہ ہیں جن کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے شاعروں کو کہ ہر وادی میں وہ سر مارتے ہیں، اور وہ لوگ وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، مگر ایسے شاعر جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے۔ نبی کو یہ مکہ والے کہتے تھے شاعر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شاعر کا حال یہ ہے کہ وہ خیالی دنیا میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں، آسمان کو زمین سے ملاتے ہیں اور زمین کو آسمان سے ملاتے ہیں، ایسی تعریف کرتے ہیں کہ خود ان کے اندر وہ بات نہیں ہوتی ہے جو وہ کہا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ محمد کی تعلیمات کو یا محمد کو شاعر کہنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ کہاں فرمایا اللہ نے، کہاں محمد کی تعلیمات اور کہاں یہ شعراء، دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ شاعروں کی بات وہ لوگ مانتے ہیں جو بے راہ ہیں وغیرہ، اور شاعر کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ ایک شاعر کا تذکرہ ہے، عربی شاعر کا، اس نے ایک شعر کہا تھا الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف السیف والرمح والقرطاس والقلم۔ شاعر نے بیجا تعریف کی، کہا کہ گھوڑا بھی، رات بھی، دن بھی، میدان بھی مجھ کو جانتا ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، تلوار بھی، نیزہ بھی، کاغذ بھی، قلم بھی مجھ کو جانتا ہے۔ اتفاق سے جا رہا تھا ایک بار، راستے میں ڈاکوؤں نے، چوروں نے اس کو گھیرا تو بھاگا۔ اس کے لوگوں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ میں تو ایسا آدمی ہوں، مجھ کو سب جانتا ہے، قلم، کرتاس، نیزہ، تلوار سب مجھے جانتے ہیں، تم بھاگ رہے ہو، اتنے بزدل ہو، تم تو اپنے بارے میں یہ کہتے تھے۔ تو یہ اس شاعروں کا حال ہوتا ہے، نبی کا یہ حال نہیں ہوتا۔ اسی بارے میں سورہ نمل بھی ہے، نمل کے معنی چوٹی ہوتے ہیں، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورہ بھی مکی ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 16 میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، ہمیں چڑیا کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پرندے جو بولیاں بولتے ہیں ان میں خاص حد تک افہام و تفہیم کی شان پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ چڑیا کی گفتگو سنتے تھے، چوٹی کی بات سمجھتے تھے، اور اسی طریقے سے جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، اور بہت ساری مخلوقات کی بولی سمجھتے تھے۔ آج تو تحقیق یہاں تک ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے ماہرین نے، سائنسدانوں نے پتہ لگایا کہ درخت بھی بات کرتا ہے، درخت بھی روتا ہے، درخت بھی ہنستا ہے، نباتات، پیڑ پودے بھی آپس میں بات کرتے ہیں اور اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان کا چڑیوں سے اور پرندوں سے بات کرنا، جانوروں سے بات کرنا، یہ کوئی مستبعد نہیں ہے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے لشکر کے ساتھ ایک دفعہ ایک میدان میں گزر ہوا جہاں چوٹیوں کی بڑی بڑی بستی تھی، تو ایک چوٹی نے اعلان کر کے کہا، جو سردار چوٹی تھی، اے چوٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج بے خبری میں پاؤں تلے تمہیں پیس ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوٹیوں کی گفتگو سے ہنسی آ گئی، اور آگے اللہ تعالیٰ کے شکر سے ان کا سینہ لبریز ہو گیا۔ فرمایا اے میرے رب، آپ مجھے اپنی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، جو نعمت آپ نے میرے اوپر اور میرے والدین پر برسائے ہیں، اور توفیق دیجئے کہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر جب دیکھا کہ چوٹی کی بھی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شکر کا اعلان بھی کیا۔ آگے ایک چڑیا ہے، ہدہد چڑیا، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور ملکہ سبا بلقیس کا بھی تذکرہ ہے۔ بلقیس جو ملکہ سبا بلقیس تھی، عورت کافر بادشاہ تھی، حضرت سلیمان کے زمانے میں غیر معمولی قوت و طاقت ان کے پاس تھی، جو بہت متکبر تھی اور کافر تھی۔ حضرت سلیمان نے اس ملکہ کو خط لکھا جس میں یہ الفاظ تھے
انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یعنی سلیمان کا خط ملکہ سبا کے نام ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ اے ملکہ سبا، اے بلقیس، تکبر مت کرو اور اطاعت کرتی ہوئی میرے پاس آ جاؤ۔ بالآخر ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا اور کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں نے سلیمان کے ساتھ، سلیمان کے ہاتھ پر ان کے اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ پوری تفصیل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے ساتھ بلقیس کا واقعہ، اور بہت ساری تفصیلات ہیں جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اس بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے بھی اور ان کے لشکر اور ان کے فوج کو، ان کی طاقت کو دیکھ کر کے بھی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسلام قبول کرنا چاہیے، اور وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ Auto.